السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دو پوائنٹس پر گفتگو کریں گے، ایک تو احساس کمتری اور دوسرا ڈر۔ جب انسان کے اندر احساس کمتری اور ڈر پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک ڈیڈلی کمبینیشن بن جاتا ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے زندگیوں میں۔ آج ہم اگر اپنے آس پاس کے حالات دیکھیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور یہ احساس کمتری جو ہے ہمارے اندر دھیرے دھیرے پیوست کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے۔ مسلمان اس ٹائم بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں ڈر پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ڈرا ہوا مسلمان دوسرے جو مسلمان ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں ان میں بھی ڈر پیدا کر رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے آنے والے مستقبل کے لیے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز سے ڈر رہے ہیں اور کیوں ڈر رہے ہیں۔ کیا مسلمان اس دنیا میں مخلوق سے ڈرنے کے لیے آیا ہے، یا مسلمان اس لیے آیا ہے کہ اگر کہیں ظلم کیا جائے تو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو؟ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہم کو اللہ نے چن کر پہنچایا ہے۔ وی آر دا چوزن ٹو رول اینڈ ٹو ایجوکیٹ دا ورلڈ۔ ہمیں اس دنیا میں دنیا کے لوگوں کی رہبری کے لیے پہنچایا گیا ہے، نہ کہ ظلم سہنے کے لیے، اور خاص طور پر اس لیے اور پہنچایا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم کیا جائے تو مسلمان اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اگر ہم ہسٹری پر غور کریں گے تو جب جب مسلمان ڈرا ہے دنیا میں کسی بھی حصے میں، وہاں پر ظلم کا گراف بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور آج یہی حالات ہمارے یہاں بھی پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم پہ یہ دباؤ بنایا جاتا ہے کہ تم اس ملک کے نہیں ہو، تم باہر سے آئے ہو، یا تم جو ہو دوسرے نمبر کے ناگرک ہو۔ اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں برابر، کسی نہ کسی مدعے کو لے کر کوئی نہ کوئی بہانے سے میڈیا مستقل مسلمانوں کے خلاف جو ہے زہر اگل رہی ہے، اور اس کا شکار مسلمان ہو رہے ہیں۔ مسلمان اس چیز کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ تو آج ہمارے اوپر اگر ظلم بھی کیا جاتا ہے، ہم صحیح ہیں، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہم دفاع بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم اتنا ڈر گئے ہیں کہ ہم اپنے دفاع کے لیے بھی نہیں بول رہے ہیں۔ میں یہ کسی سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز طریقے سے لوگوں کو ڈرائے یا کچھ اور اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے، مگر کم سے کم مسلمانوں کو دفاع کے لیے تو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور جہاں کہیں ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے وہ مسلمانوں پر ہو رہی ہو یا غیر مسلموں پر ہو رہی ہے، اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو اس کے لیے بولنا چاہیے۔ ناانصافی کا مسئلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، آج تمام ایسے لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں یا غریب ہیں یا بہت زیادہ پچھڑے ہیں، ان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کا تو یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، اس تشدد کے خلاف کھڑے ہوں، نہ کہ خود ڈر جائیں۔ اور اتنا ڈر رہے ہیں کہ مسلمان یہ بھول گیا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اتنا ڈر، جبکہ ڈر ہمارے اندر کس چیز کا ہونا چاہیے؟ ڈر ہمارے اندر اللہ کے حکم کو توڑنے پر جو سزا ملے گی اس کے لیے ہونا چاہیے۔ شرک یدی ہم کر دیتے ہیں، اگر ہمارے کسی عمل سے، فعل سے یا قول سے شرک ہو جائے تو اللہ نہ کرے ہم پر کیا سزا ہوگی، یا مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کا ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ لیکن ہمارے اندر ڈر کس چیز کا ہے آج؟ ہمارے اندر ڈر یہ ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہمارے خلاف کارروائی ہو جائے گی، ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا، یا ہم نے جو امپائر کھڑا کرا ہے، بڑا سارا مکان بنایا ہے، یا جو ہمارا بزنس سیٹ ہو چکا ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کیا دنیا میں آئے ہیں؟ ہم تو دنیا میں اس لیے نہیں آئے۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں گے تو مسلمانوں میں جو لوگ اللہ پہ توکل کر کے آگے بڑھے، انہوں نے حکومتوں کو ظلم سے روک دیا، بڑی بڑی حکومتوں کو ظلم کرنے سے روک دیا۔ آج ہم کو کیا ہو گیا؟ اللہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، ہمارے نبی نے بھی جو باتیں کہی ہیں اگر ان پہ ہم عمل کریں تو وہی نتیجے آئیں گے جو دنیا دیکھ چکی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اور اس تشدد کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ جو نفرت کا ماحول ہے اس سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، اور جو احساسی کمتری کا شکار ہم ہو رہے ہیں اس پہ تو ہمیں کسی بھی حال میں قابو پانا چاہیے، اور اس ڈر کو نکالیے اور ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں آگے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا، تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں بالکل سکون سے، کول مائنڈ کے ساتھ ہم سوچیں
کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم آج کس رول میں ہیں. ہم اس پہ اگر سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تو ہمیں قرآن سے رہبری حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور ہم قرآن کے مطابق زندگی جو گزارنا چاہیے، اور مسلمانوں کو جس کام کے لیے پہنچایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. امید ہے کہ ہم اس پر سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، اور آئندہ ہم اس ڈر کے ماحول سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. آئندہ بھی آپ میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.